अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे व्लॉग्स को जिस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, हम में से हर इंसान, इवन एक बच्चा भी चाहता है कि उसके मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाए। हर इंसान की, इवन हत्ता कि आप जो है जानवर, उनको भी प्यार से अगर आप पेट करें तो वो कितना खुश होते हैं। उनकी आंखों से पता चलता है कि उनको कितनी खुशी मिल रही है। तो जनाब जी, इंसान तो फिर इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तारीफ़ किसे अच्छी नहीं लगती? जी हाँ, सबको अच्छी लगती है। हाँ, अलबत्ता तारीफ़ जो है उसमें तखरीब ना हो, तनकीद हो, लेकिन वो सेहतमंदाना तनकीद हो, तो उससे इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करने का बहुत सारा मौका मिलता है। जी हाँ, सेहतमंदाना तनकीद जो है ना, एक बहुत बहुत ही अच्छा अमल है जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम किसी की तारीफ़ करें तो ओपनली करें, लेकिन जब तनकीद करें तो फिर उसको ऐसे लहजे में करें कि उसको फील हो कि जैसे उसकी इस्लाह की जा रही है। जी हाँ, ये एक छोटी सी बात थी जिसको कोई बहुत बड़ा इसमें साइंसी फार्मूला नहीं है, जस्ट याद रखने की बात है कि जब हम किसी के काम की तारीफ़ करें तो दिल खोल के करें, अच्छे काम की तारीफ़। लेकिन अगर तनकीद करना चाहें तो उसमें हमारा लहजा, हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज का चुनाव, ये एक मैं जनरल बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बात कर रही कि आप खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बात आपने की है जिसका मैं ये जवाब दे रही हूँ। हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आपका तो हर कमेंट पढ़ के मेरा दिल चाहता है कि मैं हर एक का पूरा एक व्लॉग बना के जवाब दूँ। जी हाँ, तो जस्ट बात शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि आपको अल्फाज के चुनाव के ऊपर दो चार बातें अगर मैं बता दूं तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी दिन हो गए मैं कुकिंग का कोई शो नहीं कर सकी, क्योंकि एक बार फिर मेरे हाथ का ये मसला हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसको कुछ दिन रेस्ट दूँ, क्योंकि ये कोई तीसरी बार मुझे ये प्रॉब्लम फिर हो रही है। और पिछले दिनों मैंने बहुत काम किया, ऊपर तले काफ़ी डिनर्स वगैरह किए। नेचुरली आपके पास कितनी भी हाउस हेल्प हो, जब तक कि घर की औरत खुद अपने हाथ ना हिलाए वो बात नहीं बनती। तो मुझे तो टेबल की सेटिंग से लेके स्पेशल डिशेस बनाने तक भी खुद करना होता है। तो चंद दिन के लिए इसको रेस्ट दे रही हूँ। जो ही मेरा ये हाथ जो है ठीक हुआ तो मैं आपके लिए ज़रूर अच्छी अच्छी और ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से बहुत ऐसी डिशेस बनाऊँगी, ऐसी चीज़ें बनाऊँगी जिनको आप इजीली बना सकें, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पे रमज़ान में इंसान चाहता है कि इतनी मेहनत वाली डिशेस में इतना ज़्यादा टाइम आप ना लगाएं। उससे बेहतर है कि वो टाइम आप अच्छे कामों में लगाएं। ठीक है, तो ये हो गई बात जनाब जी। बात शुरू करने से पहले, अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, परसेप्शन क्या चीज़ है? परसेप्शन वो होती है जो कि आप जिस तरह सोचते हैं और उसके मुताबिक फिर वो आपके जहन में उसकी परसेप्शन बनती है जिस तरह आप सोचते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसी आपकी परसेप्शन होती है उसके मुताबिक आपकी सोच हो जाती है। जी हाँ, ऐसा ही है। मेरे जहन में, यानी मेरी परसेप्शन ये थी और अब भी है काफ़ी हद तक, कि हसद और रश्क में बहुत फ़र्क है। हसद कहते हैं एक ऐसे नेगेटिव जज्बे को जिसमें अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपका दिल चाहता है, आपका जहन चाहता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी ना हो, या इसके पास अगर है तो वो ना रहे। ये है हसद, और जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। दूसरी तरफ रश्क, मैं समझती हूँ कि रश्क जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई आपको अच्छा लगा है, कोई काम अच्छा लगा है, किसी को आप पसंद करते हैं, तो आप दिल से चाहें कि काश मैं भी ऐसा हूँ या ऐसी चीज़ मेरे पास भी हो। इसको रश्क है, और तरक्की करने के लिए रश्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ से रश्क नहीं करेंगे, किसी जैसा बनना नहीं चाहेंगे, तो आप तरक्की की मंजिलें तय कैसे करेंगे, बल्कि तरक्की के जीने पर पहला कदम कैसे रखेंगे। लेकिन कहीं किसी जगह पे किसी महफिल में ये बात हो रही थी, कुछ लोगों का ख्याल था कि रश्क और
حسد ایک ہی جذبے کا نام ہے۔ پھر میں نے گوگل پہ جا کے دیکھا تو گوگل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رشک اور جیلسی اینڈ اینیمی ایک ہی چیز ہے، جبکہ میرا ذہن اس کو نہیں مانتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ رشک جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں، ذرا پہلے میں یہ لائٹ جلا لوں۔ ہاں، اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اگر میں رشک نہ کرتی تو آج میں 28-29 کتابوں کی مصنفہ نہ ہوتی۔ میں جب کوئی کتاب پڑھا کرتی تھی بہت پہلے ایون آپ سمجھ لیں کہ بچپن میں بھی میں کہتی تھی ہائے کاش کوئی کتاب ایسی ہو جس پر میرا بھی نام ہو، کاش میری بھی کوئی کتاب پبلش ہو سکے، کاش میں بھی کسی کتاب کی مصنفہ ہوں۔ یہ میرے اندر ایک رشک تھا، اور میں اینوی کرتی تھی رائٹرز کے اوپر، اور میں اینوی کرتی تھی کہ یہ کس طرح کتاب لکھتے ہیں، کاش میں بھی کوئی کتاب لکھ سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا رشک۔ اس رشک نے میرے اندر خواہش کو جنم لیا، خواہش کو میں نے پالا پوسا پروان چڑھایا، اور جیسا کہ میں اپنے اکثر پروگرامز میں کہتی ہوں کہ خواہشیں پالنی چاہیے، کیونکہ جیتی آنکھوں سے آپ جب خواب دیکھیں گے تو وہ خواب جو ہے نا پایا تکمیل کو پہنچنے کے لیے اسیری لہریں آپ کے دماغ سے نکلتی ہیں جو which makes it happen۔ تو اسی طرح میرے نزدیک جو ہے نا میری پرسیپشن کے مطابق رشک اچھی چیز ہے، اور حسد بہت بری چیز ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ کچھ لوگوں کی نیچر ہی حاسد ہوتی ہے، وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے وہ یہ کریں کہ اپنے دماغ کو سمجھائیں، عقل تو اللہ نے دی ہے نا، کہ سمجھائیں اپنے دماغ کو کہ بجائے اس کے کہ میں یہ حسد کروں اس سے کہ اس کے پاس بھی یہ چیز نہ رہے، کیوں نہ میں خود ایکوائر کرنے کی کوشش کروں، خود میں کیوں نہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اور ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس سے لوگ حسد کریں۔ کیوں؟ کہ خدا نے اس کے اندر کوئی ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں، خدا نے اس کو اس طرح سے بلیس کیا ہے کہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ حاسد کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اس کے لیے تو جلنے کے لیے حسد کی آگ ہی کافی ہے۔ تو ڈیفرنٹ تھیوری ہیں، آپ کا مائنڈ جس طرح آپ کو سمجھاتا ہے، جس طرح آپ اپنے ذہن کو ٹیون کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے ذہن کو ٹیون کرتے ہیں اسی طرح آپ کا کانسیپٹ بھی بنتا ہے، آپ کی سوچ کا رخ بھی آتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیولی کسی چیز کو سوچیں تو آپ کا ذہن پازیٹیو چیزیں ہی سوچے گا، جیسا کہ میں آپ کو ابھی بہت پازیٹیو بات بتانے لگی ہوں، بہت زبردست بات جو کسی نے فون پہ بھیجی ہوئی تھی، واٹس ایپ پہ۔ اس طرح کی کوئی سیئنگز جب آتی ہیں تو اکثر میں ان کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتی ہوں، اور پھر جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اب تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر بھی کروں۔ جناب وہ کیا ہے؟ بکس ہیلپ us in many ways۔ جی ہاں، sometimes they provide us companionship۔ کسی وقت تو کتابیں جو ہے نا ہمارے لیے ہمارے ایک ساتھی کا کام بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ sometimes they give us shoulders to lean۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کندھا ایسا ہو جس پر سر رکھ کے آپ سکون پا سکیں، تو سم ٹائمز بکس بھی آپ کے لیے ماں کا سا درجہ رکھتی ہیں جس کے کندھے پر آپ سر رکھ سکیں۔ sometimes they give us silent to advice۔ sometimes they give us silent to advice۔ کبھی کبھی وہ ہمیں خاموش نصیحت بھی کرتی ہیں۔ and sometimes they become a close friend۔ میں تو کہتی ہوں بکس سے زیادہ اچھی کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے۔ بکس آپ کو مشورے دیتی ہیں، بکس آپ کو گائیڈ کرتی ہے، بکس آپ کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہیں، پازیٹیو کرتی ہیں، احساس بخشتی ہیں، اور گداز دل عطا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو بکس کے حوالے سے میں نے کچھ پڑھا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک کسی نے اور یہ بھیجا ہوا تھا، لکھا تھا سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان۔ سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان،
بلیا ڈر اونا تو جڑے جھک جھک کرن سلام. یعنی بلے شاہ کہہ رہا ہے، مجھے بلے شاہ بہت پسند ہے، اگرچہ پنجابی پڑھنی میرے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن بار بار پڑھ کے پھر بھی ویسے کچھ سمجھ آ جاتی ہے. تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ سخت زبانہ، یعنی جو زبان کے تھوڑے سے بیٹر لوگ ہوتے وہ اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچاتے جتنے بٹرنگ کرنے والے اور بڑے آپ کی چاپلوسی کرنے والے، جھک جھک کر آپ کو سلامی کرنے والے لوگ، ان سے ڈرو. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کسی نے یہ بھیجا ہوا تھا، وہ بھی میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، وہ لکھا ہوا تھا، زندگی دریا کی طرح ہے. زندگی دریا کی طرح ہے، جو ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دیتا ہے زندگی اسے ڈبو دیتی ہے. زندگی دریا کی طرح ہے، جو ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دیتا ہے زندگی اسے ڈبو دیتی ہے. کتنا اچھا ہے. یعنی زندگی نام ہے جد و جہد کا. آپ اسکول کے بچپن کے زمانے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جناب کہاں تک پہنچتے ہیں، اور زندگی جو ہے نا تھرو آؤٹ جد و جہد کا نام ہے. زندگی اسٹرگل کا نام ہے. زندگی محنت کا نام ہے، اور محنت کے بغیر تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو جناب جی، آج اس وقت میں نے کہا کہ آپ سے چلے تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے. تو بال میرے دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں لمبے. شاید کل مجھے ٹائم ملے تو میں تھوڑی ان کی ٹریمنگ کروانے جاؤں گی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیسے لگتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور پیارے پیارے اچھے اچھے کمنٹس جیسے کہ آپ لکھتے ہیں وہ لکھا کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور کسی کو خوشی دینا بھی ایک بہت بڑی آپ کے اپنے لیے پلیئر ہوتی ہے. جب کسی کے ساتھ اچھا بولتے ہیں تو ان ریٹرن آپ کے اندر وہ ہارمونس پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ کو خوشی عطا کرتے ہیں. ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی جناب اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آج شاید میں سوپ بنا سکوں آپ کے لیے. بڑا مزیدار بنتا ہے مشروم سوپ، تو وہ پھر میں آپ کو اپلوڈ کروں گی اگر میں بنا سکی تو، ورنہ پھر چند دن کا مجھے اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ پھر میں آپ کے لیے رمضان میں اچھی اچھی چیزیں بنا سکوں. اوکے، اللہ حافظ.